بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے: کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ورقہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس میں یہ بھی فکرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن کے وقت فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے۔ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو، چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ذالک مستقر لہا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت یوں ہی ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہی مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانے درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن و رات کو وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا کتنا خرچ کر دیا ہے؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔ صحیح بخاری۔